مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور عورت اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے۔ آج کی ترجمہ کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے طلاق کے بارے میں جو مسائل ہیں۔ 229 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور سیقولو پارے کا یعنی دوسرے پارے کا یہ 13واں رکوع ہے۔ طلاق حلال ہے، یعنی دی جا سکتی ہے، کوئی ایسی وجہ ہو، مجبوری ہو، لیکن یہ ایسی حلال چیز ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے انسان گھر کو بسائے، آسان طریقے سے دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے اپنے گھر کو بسائے۔ بہرحال آج پڑھتے ہیں طلاق کیسے دینی ہے، حلالہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، خلا کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں آج یہ 13واں رکوع اپنی کلاس کا ترجمہ کلاس کا رکھتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کو سمجھ کر اور اس پر عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو طلاق معاشرے سے سنی ہے نا، اس طلاق کو لوگ فقہی لحاظ سے بیان کریں گے، جی فلاں فقہ ہے، اصول ہے، فلاں ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح بتا چکا ہے۔ پھر بات کے عمل یا کسی کا اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر کہنا کہ نہیں جی ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے، عقل یہ کہتی ہے۔ عقل جو ہے نا یہ دین کتابیں ہے، قرآن کتابیں، شریعت کتابیں ہے، شریعت عقل کتابیں نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے کہا ہے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ میں اس قرآن پر عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پس رکھنا ہے تو عمدگی کے ساتھ، آسان طریقے سے، یعنی اسے اپنے ساتھ رشتے میں رکھنا ہے تو آسان طریقے سے رہنا ہے۔ او تسریحٌ بِإِحْسَان، اگر چھوڑنا بھی ہے نا، کوئی مسئلہ بنا ہے، نہیں بن رہی، تو فرمایا کہ عمدگی کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، پس جو تم نے انہیں دیا ہے نا حق مہر، ان سے کچھ بھی واپس نہیں لینا۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدوں کو بالکل قائم نہیں رکھ پا رہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، فرمایا کہ پس وہ ان دونوں پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں، اگر عورت کچھ دے کر، یعنی عورت کو جو حق مہر ملا تھا یا ویسے وہ کچھ دے کر اس خاوند سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے، یعنی خلا لینا چاہے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر بھی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ ان دونوں پر نہیں، دونوں رضامندی سے طلاق دے لیں، یعنی مرد دینا چاہتا ہے تو وہ دے لے یا عورت خلا لے لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس ان کو کراس نہیں کرنا، ان حدوں کو نہیں توڑنا۔ وَمِن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے پس یہی تو ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے طلاق کا وہ جو مسئلہ ہے نا وہ واضح کر دیا۔ طلاق 2 دفعہ ہے، یعنی تیسری دفعہ کوئی دے گا تو وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ عرب میں نا یہ دستور بن چکا تھا، یعنی جس عورت کو ذلیل کرنا ہے نا اس کو طلاق دیتے تھے، پھر عدت کے اینڈ پہ جا کر پھر رجوع کر لیتے، اور پھر دوبارہ 2-4 دن بعد اسے طلاق دے دیتے، پھر وہ ان ایام کو، ان مہینوں کو گزارتی اور پھر رجوع کر لیتے۔ یعنی کوئی تعین نہیں تھا کہ کتنے ماہ کے بعد یہ مرد پر حرام ہو جائے گی، وہ پھر رجوع کرتے، پھر شروع سے پھر رجوع کر کے دوبارہ ذلیل کرتے عورت کو۔ یعنی عورتوں کی جوانی ساری اس ٹینشن میں گزر جاتی کہ نہ مرد قریب آتا ہے، نہ اس سے کوئی تعلق بناتا ہے، لیکن موقع پر آ کر پھر رجوع کر کے پھر طلاق دے دیتا اور 2-3 مہینے پھر الگ کر لیتا۔ اسلام نے اس طلاق کو 2 دفعہ رکھ دیا ہے، یعنی 2 دفعہ چانس ہے، 2 مہینے تک، 2 حیض تک۔ اس کے بعد اگر تیسری طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا تو وہ جو مرد ہے عورت ہے ان دونوں کی علیحدگی ہو جائے گی، وہ عورت ایک دوسرے پر، مرد حرام ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہ زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں طلاق میں اسلام کے اندر، یعنی آپ نے ایک دفعہ طلاق دی، آپ نے 10 دن، 8 دن، 2 دن، 1 دن کے بعد رجوع کر لیا، ایک موقع آپ کا ضائع ہو گیا، اب باقی 2 موقع ہیں۔ پھر آپ نے کبھی دوبارہ طلاق دی، یعنی کسی موقع پر زندگی میں 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، جب بھی، تو وہ دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگر صلح کرنے کے کبھی آپ نے طلاق دے دی تیسری دفعہ تو پھر آپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے سمجھایا ہے کہ طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہی ہے۔ پھر وہ عرب کے لوگ نہیں دے سکتے تھے، ایسے بار بار عورت کو ذلیل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تیسری دفعہ اس نے دے دی تو وہ تیسری ڈیٹ آنے کے بعد، حیض آنے کے بعد، اس عورت جو مرد ہے اس پر وہ عورت حرام ہو جاتی۔ تو اللہ نے ساتھ کہا کہ اگر رکھنا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو آسان طریقے سے رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گالیاں دو، برا بھلا کہو، یا تیرے تے احسان کر رہے ہیں اور فلاں چیز کہنا، تانے دینا، ذلیل کر کے رکھنا۔ اللہ کہتے نہیں، اگر نکاح میں رکھنا ہے تو آسان طریقے سے عزت دے کر رکھنا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، صحابی نے پوچھا تھا کہ میرا بیوی پر کیا حق ہے؟ فرمایا جو خود پہنے اسے پہنا، جو خود کھانا پسند کرتا ہے وہ اسے کھلا، جو عزت، جو زندگی کا معیار تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے ہم سفر کے لیے پسند کر۔ یہ معروف طریقہ ہے نکاح میں رکھنے کا۔ اور اگر نہیں رکھنا تو اللہ کہتے ہیں او تسریحٌ بِإِحْسَان، عمدگی کے ساتھ اسے کچھ دے کر
عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو علیحدگی کے لیے کہہ دو کہ بس نہیں بنتی، میں تیری عزت پر تیری زندگی پر کوئی داغ نہیں لگانا چاہتا، نہ برا کہتا ہوں، اللہ نے تجھے عزت دی ہے، جو اللہ نے تیرا وقار بنایا بحیثیت انسان مسلمان، تو عمدگی کے ساتھ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ کچھ بھی جو ہے وہ آپ نے اس سے لینا نہیں ہے، جو حق مہر دے دی اور آپ نے طلاق دی ہے تو عورت سے آپ حق مہر وہ واپس نہیں لے سکتے، وہ اس کا حق ہے۔ اور اگر عورت خلا لے، یعنی عورت کہتی ہے کہ میں نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، پھر وہ اس کا حق مہر جو ہے اسے واپس لوٹا دے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مال دینا چاہے، اگر مرد چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، عورت بھی چاہے تو وہ اپنا یعنی طلاق دی ہے تو وہ عورت چاہے تو وہ پیسے واپس کر دے حق مہر کے، تو دونوں کی رضامندی پر ہے، لیکن دے دی ہیں تو واپس نہیں مانگنے چاہیے، اللہ کہتے ہیں واپس نہیں لینے چاہیے۔ اور ساتھ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو توڑنا نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، جو اس قانون کو، اس دائرے کو، طلاق کے طریقے کو توڑ کر اپنے طریقے بنائے گا، وہ کہے جی میری فقہ ہے، وہ کوئی کہے کہ میرا منہج ایسا ہے، میں جس جماعت کے ساتھ ہوں، میں جس ملک میں رہتا ہوں، ملکوں کی وجہ سے، جماعتوں اور مسلوں کی وجہ سے قرآن نہیں بدلا جاتا، نہ شریعت بدلی جاتی ہے۔ طلاق ایک ایسی سمجھ لیں ہمارے معاشرے میں یہ بن چکی بیماری بن چکی ہے کہ لوگ منٹ لگاتے ہیں، صلح کا راستہ، خیر کا راستہ نہیں چنتے، فوراً طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق ایک اللہ نے اختیار ضرور دیا لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طلاق کے معاملے میں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، وگرنہ غلط فیصلے جو ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس عورت نے جان بوجھ کر خلا مانگا اپنی بیوی سے، جان بوجھ کر اپنے شوہر سے، جس بیوی نے، جس عورت نے، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گی، اور حالانکہ 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جنتیوں کو۔ تو یہ بچنا چاہیے عورتوں کو بھی، اور جو مرد زیادتی کرتے ہیں بلا وجہ، جو طلاق دیتے ہیں عورت کو، یعنی ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اور بلا وجہ اس کے اوپر برڈن بنا کر اور رسوا کرنے کے لیے کسی کے کہنے پر جان بوجھ کر طلاقیں دیتے ہیں، تو قیامت کے دن حساب ان کا بھی ہونا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے اس حد کو توڑا اللہ کی، جان بوجھ کر ظلم کیا، تو فرمایا کہ پس وہ ظالموں میں سے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت 230 نمبر، حلالے کی دلیل دے کر جو پیش کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ پڑھتے ہیں، میں آپ کو پوری آیت آج سمجھاتا ہوں اور یہ مسئلہ کلیئر کرتا ہوں، آپ کے سامنے سمجھنا اس مسئلے کو، اور انشاءاللہ یہ حلالہ جو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے، یہ تو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے، کرنے والے اور کروانے والے پر، حلالہ جو کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں حلالہ عورت کے کیوں کرواتے ہو؟ بندے کا کرواؤ نا، طلاق اس نے دی ہے، عورت بیچاری کو جو گھر میں ہے، جو پریشان ہے، پہلے ہی طلاق کے ڈپریشن میں، اس کو کہتے ہیں تو اب کسی اور مرد کے ساتھ 2-4 دن ہفتے کے لیے نکاح۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نکاح جو ہوتا ہے نا وہ مدت طے کر کے نہیں ہوتا۔ نکاح میں جو لوگ مدت طے کرتے ہیں، وقت طے کرتے ہیں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، کون دیتا ہے اپنی بیٹی یار کسی کو مدت طے کر کے؟ ہم جب اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا نکاح کرتے ہیں، بہنوں کا، بھائی جب رخصتی کرنے کا وقت آتا ہے، دیکھا کبھی آپ نے کہا ہو کہ یہ 2 سال 4 سال کے لیے ہم نکاح کر، کہتے ہیں جینے مرنے تک یہ تیرا ہم سفر ہے، تو نے ہماری بہن کا خیال رکھنا ہے۔ اور پتہ نہیں حلالے پر کس طرح ان کا دل مان جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو کسی کے پاس چھوڑ آتے ہیں، حالانکہ حلالہ کیا ہے، نکاح کیا ہے، اس قرآن کی آیت سے سمجھاؤں گا میں آپ کو، کیونکہ آپ عادی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس کو طلاق ہوگی اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس نہیں ہے حلال اس مرد کے لیے، یعنی یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یہاں تک یہ آیت سب پڑھ کر حلالے کی دلیل دیں گے کہ جی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کر لے اس کے لیے حلال نہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ کب حلال ہوگی اس کے لیے؟ 3 طلاقوں کے بعد۔ وہ کیسے فرمایا؟ فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اس آیت کا پڑھے نا اگلا حصہ بھی، فَإِن، پس اگر، طَلَّقَهَا یعنی وہ جس کے نکاح میں گئی نا غیر کے، پس اگر وہ طلاق دے دے، یعنی کہ کہہ کر طلاق دلوائی جائے، کہہ کر طلاق دلوانا تو ویسے ہی ظلم ہے، اور نکاح طے کر کے مدت، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، یعنی نکاح میں مدت آ جائے وہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح تو موت تک کا رشتہ، اس کا بندھن ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں بات سمجھائی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے، فلا جناح، تو پس کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، ان یتراجعا، یعنی یہ دونوں اگر رجوع کرنا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، فرمایا کہ یہ بات جان رکھو، یعنی اس بات سے اسے خبردار کر دو کہ یہ دونوں اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہ ہوں، اس سے آگے بڑھنے والے نہ ہوں، اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کہتا ہے جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور میں جاننے والوں کو، جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل والے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو اس آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب تک دوسرا اس کو طلاق نہ دے دے، اگر کسی وجہ سے، یعنی کوئی اس گھر میں گئی ہے، دوسرے گھر میں بھی اس کی نہیں بن سکی، اس نے طلاق دے دی، یا وہ فوت ہو گیا دوسرا شخص جو دوسرا خاوند تھا، تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے، کیونکہ فَإِن کا ترجمہ کیا آتا ہے؟
یہ نہیں ہے کہ ہاں اس سے طے کر لو اور وہ اس کے بعد اس کو طلاق دے. فَإِن کے معنی میں آتا ہے اگر وہ طلاق دے دے کسی وجہ سے. اس اگر میں یہ سارا معنی مفہوم ہے کہ بھائی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ بنا ہے، دوسری جگہ پر بھی گھر نہیں بسا، پھر اللہ کہتے ہیں وہ دوبارہ چانس اگر اللہ نے دیا ہے تو پرانے کے پاس لوٹ سکتی ہے، لیکن حلالہ کر کے اس کی اللہ پاک نے کہیں پر بھی اجازت نہیں دی ہے. ہمارے لوگ جو دلیلیں دیتے ہیں یا بناتے ہیں وہ کوئی بھی صحیح حدیث آپ کے سامنے ایسی نہیں رکھ سکتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بارے میں جو حکم دیے ہیں، جو قرآن نے سکھائے ہیں، وہ واضح ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی اپنی عقل سے طلاق اور مدہ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو دلیل بنا کر وہ پیش کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے، اور اللہ کی حد کو کراس کرنے والے اصل میں وہی ظالم ہیں. اور 3 طلاقیں جو اکٹھی دیتے ہیں، مزید ان کا مسئلہ حل اللہ نے یہ 231 نمبر آیت میں کر دی ہے. آپ نے بات کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی تھیں تو طلاق ہو چکی ہے، اب اس پہ حرام ہوگی. اتنا کچا رشتہ نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا ہوتا ہے. 3 حیض تک عورت جو ہے وہ اسی مرد کے نکاح میں رہتی ہے. تیسرے حیض کے بعد ڈیٹ آنے کے بعد اس پر حرام ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. آپ پڑھیں نا، فرمایا 231 نمبر آیت ہے، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. یعنی جس کی عدت ہی نہیں ہے، جس کا وقت ہی نہیں ہے، اگر 3 طلاقیں فوراً ہو جاتی ہیں اس کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں ایک موقع پر دی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے طلاقیں دی ہوئی ہیں اس کی عدت کرنے پر، یعنی عدت ختم ہونے والی ہے تو اب تمہیں اللہ نے اختیار دیا، پھر بھی موقع دیا. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تم چاہو تو ان کو بسا لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. یا تم چاہو تو انہیں علیحدہ کر دو عمدگی کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کر لو. یہ عدت کس لیے ہوتی ہے پھر؟ یہ جو 3 مہینے اللہ نے دیے ہیں، یہ طلاق کے الگ الگ مواقع دیے ہیں، تو میرے بھائی اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ ایک طلاق جو ہوتی ہے نا، یا وہ 3 دو یا 400 دو یا 300 دفعہ دو، جتنی دفعہ مرضی دینی ہے، ایک موقع پر ایک مہینے میں وہ ایک حیض یعنی ایک پاکیزگی میں وہ ایک طلاق ہوتی ہے. اگلے مہینے میں اس حیض آنے کے بجائے وہ پاک ہوگی عورت، پھر اسے دوسری طلاق دینی ہے. تو یہ اللہ پاک یہاں پر سمجھا رہے ہیں. مزید انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل سے اس سے زیادہ بھی طلاق کے موضوع پر آپ سے کریں گے کہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مثالیں ملتی تھیں. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور اللہ کہتے ہیں انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے یا زیادتی کرنے کی غرض سے اپنے پاس نہیں رکھنا کہ یعنی رکھا ہے تو اسے ذلیل کریں اس عدت کے موقع میں بھی کہ عورت کو طلاق دے رہے ہیں تو اب اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور مارنا، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اس کے خاندان کو، بہن بھائیوں کو ذلیل کرنا بلا وجہ. عورت سے نہیں بنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہو یار، نہیں بن سکی تو پھر کیا ہے، آسان طریقے سے جدا کر دو نا. لازمی تو نہیں اس کو ذلیل کرنا ہے. عورت کو بھی چاہیے کہ یہ تھوڑی ہے کہ مرد کو ذلیل کرنا ہے اگر خلا لینا ہے. عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ نے یہ سمجھایا کہ نہیں بنتی تو آسان طریقے سے جدا ہو جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور اگر کسی نے ظلم کیا اس عورت کو اس عدت میں یا اپنے گھر میں جب وہ رہ رہی ہے تو اسے مارا پیٹا یا کچھ بھی کہا، تو فرمایا کہ ایسا کرنے والے جو ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفسوں پر. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور اللہ کہتے ہیں میری آیتوں کے ساتھ مذاق نہ پکڑو، یعنی جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں بیان کر رہا ہوں، میرے اس حکم کو، اس نشانی کو، ان طریقوں کو تم نے مذاق نہیں بنانا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ. اور اس کو جو میں نے تمہارے لیے کتاب سے نازل کیا. وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اور اس حکمت کو جس کے لیے تمہارے لیے نصیحت کر رہا ہے، یعنی تمہارے لیے ایک نشان بنا رہا ہے، عبرت بنا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تمہیں پیغام دے رہا ہے اللہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا. اور جان رکھو کہ ان اللہ بكل شيء علیم. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کی پہچان کرنے والا ہے. اللہ کو علم ہے کہ کون کہاں پر کیا کرتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے طلاق کے بعد عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یا ان کے ساتھ جس طرح اس عدت میں رہنا، تو کس طریقے سے پیش آنا، اللہ پاک اس چیز کی ہمارے لیے وہ نصیحت فرما رہے ہیں. تو جس شخص نے بھی اللہ کے دین کو ہنسی مزاح بنایا، یعنی اپنے طریقے سے طلاقوں کو دیکھا یا ذلیل کرنا چاہا عورت کو، تو ایک جان جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک نفس اللہ نے اس کی عزت اور اس کا وقار اللہ نے بیت اللہ سے بھی زیادہ بنایا. کسی انسان کو تکلیف دینا، اور اس انسان کو یار جو آپ کے نکاح میں ہے، کیسے بدبخت انسان ہے، چاہے آپ کا ریلیشن اس سے اللہ نے کچھ مدت کے لیے رکھا، علیحدگی اختیار کرنی ہے، لیکن اسے رسوا نہ کریں، اسے تماشا نہ بنائیں. اگر وہ کہیں جا کر مزید اس کو اللہ گھر دیتا ہے، کہیں اور نکاح ہوتا ہے، عزت کے ساتھ رہے. اگر عورت نے خلا لیا ہے تو اپنے خاوند کو ذلیل نہ کرے،
کہ معاشرے کے سامنے وہ منہ چھپاتا، بلکہ بتلایا جائے کہ میری نہیں بنی، اللہ نے شاید کوئی اس کے نفس اس کے مطابق کوئی ایسا شخص بنایا ہو جس کے ساتھ اللہ اس کی زندگی اچھی بنا دے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی پسند نہیں کرتا تو اس کے مقدر میں کہاں بھلائی آ سکتی ہے؟ پھر وہ یہاں سے نفرت، برائیاں، گندگی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، پھر جہاں جاتے ہیں پھر وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی گناتے ہیں، وہ بھی بتلاتے ہیں، ہاں جہاں سے تو آئی ہے یا جہاں تیرا پہلے نکاح ہوا تھا اس مرد کو لوگ کہتے ہیں تو ہر طرف ذلیل ہی ہے۔ تو اس لیے اگر عزت کے ساتھ اس چیز پر عمل کر کے اللہ کے قرآن پر آپ جاؤ گے تو یاد رکھیے گا اللہ آپ کے لیے بڑے راستے آسان کر دے گا۔ طلاق، خلا اور جو بقیہ ہے، خلا بھی عورت لے سکتی ہے، یعنی اس کی عدت 1 مہینہ ہے، 1 حیض تک وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ یعنی اس کے نکاح سے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو خلا ہے عورت کا اختیار ہے، یہ بھی طلاق ہے لیکن یہ عورت لے سکتی ہے۔ بقیہ جو طلاق اصل ہے اس میں طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے، ایک جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور ایک وہ ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں اگر طلاق دینی بھی ہے نا، کسی مرد نے اگر کوئی غصہ بھی ہے تو 3 طلاقیں نہ دیں آپ، یعنی وقفے سے، اکٹھی بھی اور علیحدہ، ایک دفعہ بس طلاق دے دیں اسے، یعنی اسے کہیں کہ تجھے میری طرف سے طلاق ہے، اس کے بعد علیحدہ ہو جائیں۔ 3 مہینے بعد وہ خود بخود حرام ہو جائے گی آپ پر۔ 3 مہینے اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ پر عورت حرام ہو جائے گی۔ ہاں اس میں چانس باقی ہوتا ہے، کون سا؟ کہ اس کے ساتھ آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اسی عورت کے ساتھ 3 مہینے کے بعد، اگر آپ نے ایک دفعہ دی ہوئی ہے اور 3 مہینے گزر گئے ہیں، یعنی ایک شخص اس نے طلاق دی ہے بیوی کو اور وہ بالکل علیحدہ ہو کر آؤٹ آف کنٹری چلا گیا یا رابطہ نہیں رکھتا، بالکل علیحدہ ہو گیا، تو 3 مہینے بعد یہ نکاح ختم ہو جائے گا اور یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ اگر کرنا ہو۔ یہ طلاق رجعی ہے۔ اگر 3 طلاقیں ہر مہینے الگ الگ طلاق دے چکے ہیں تو پھر وہ طلاق بائن ہے، پھر رجوع نہیں ہوگا۔ تو طلاق ایک دفعہ دینی چاہیے اگر دینی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر گھر کو سلامت رکھے، لیکن طلاق جو ہے اس کا اصول جو اسلام نے سکھایا وہ ویسے رہے گا۔ متع حرام ہے، حلالہ حرام ہے اور طلاق جائز ہے، لیکن اس کا جو طریقہ 3 مہینے 3 حیض تک اللہ نے رکھے ہیں، 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں ایک موقع پر۔ تو یہ ساری چیزیں مزید انشاءاللہ آپ سے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس رکوع میں یہ باتیں اللہ نے کی ہیں۔ اللہ پاک ہر گھر کو سلامت رکھے۔ اگر کسی میں طلاق ہوئی بھی ہے یا خلا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔